اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرا مولا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب آمین کی مرضیات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یہ عمارت جو مولانا عبدالستار صاحب نے لی ہے میرے مولا، اس کی قیمت کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما، آمین قیمت کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما، آمین اللہ اس کی قیمت کی ادائیگی کی غیب سے سبیل فرما، اللہ اہل خیر کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما دے، اللہ اپنے مقبول بندوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ فرما دے، اللہ ہر طرح سے عافیت نصیب فرما، جس طرح سے زمین نصیب فرما دی اللہ العالمین، اس کی قیمت بھی ادا کرا دے اور بہترین تعمیر بھی کرا دے، اللہ بہترین تعمیر کرا دے، اللہ دین کی تعلیم کا علاقے کے بچوں اور بچیوں کی دینی اور اسلامی تربیت کا بہترین مرکز بنا دے، اللہ دینی اور اسلامی تعلیم کا بہترین مرکز بنا دے، اللہ پورے علاقے میں اس ادارے کا فیض پہنچے، اللہ ادارے میں سخت ضرورت ہے، اس سخت ضرورت میں مولانا نے قدم اٹھایا ہے، ان کے اٹھائے ہوئے قدم کو قبول فرما، اللہ ان کے اٹھے ہوئے قدم کو قبول فرما، اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی نصرت فرما، ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، اللہ بہت جلد تکمیل کی بہترین سبیل پیدا فرما دے، اللہ بہترین عمارت ہو جائے اور تعلیم کا بہترین ذریعہ ہو جائے اور بچے اور بچیوں کی پوری زندگی نکھرنے کا بہترین سبب بنا دے، ان کی زندگی کو مقبول اور جو ہے کامیاب بنانے کا بہترین ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتن سے، نظر بد سے اور کسی بھی شر سے حفاظت فرما دے، اے اللہ نظر بد سے اور کسی بھی شر سے حفاظت فرما دے، الہ العالمین ہر خیر کا معاملہ فرما، ہر شر کے دروازے بند فرما دے، اے اللہ یہ مقبولین بارگاہ بڑے بڑے علماء اور مشائخ یہاں تشریف فرما ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے، ان کے نفوس قدسیہ کی برکت سے اور مولانا عبدالستار صاحب کے جذبات خیر کی برکت سے الہ العالمین ہم سب کی دعا قبول فرما دے، اللہ قبول فرما دے، اللہ قبول فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم سامعین، 20 ذی القعدہ اور 19 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے مسلم بچیوں کو عصری تعلیم سے وابستہ کرنے کے لیے درسگاہ کا سنگ بنیاد۔ یہ سنگ بنیاد مجلس دعوت الحق کے زیر انتظام رکھا گیا ہے۔ یہ مجلس دعوت الحق وہی ہے جو ہریانہ اور پنجاب میں مساجد واگزاریہ کام برسوں سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس پروگرام میں بھی ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی دامت برکاتہم، دارالعلوم کے ہی استاد حدیث اور نبیرہ شیخ الاسلام مفتی محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم، اور ادھر کویت میں مملکت قطر میں مقیم مولانا اسلام الدین صاحب سمیت کافی اہل علم نے شرکت کی ہے۔ آخر میں ہم مفتی سلمان منصور پوری کا مکمل بیان سنوائیں گے۔ یہ شروع میں جو دعا ہے یہ مفتی راشد اعظمی کی ہے۔ عرض ہے کہ مجلس دعوت الحق کے روح رواں ہیں حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی دامت برکاتہم، جو ماشاءاللہ مفسر قرآن ہیں، دینی علوم کے حامل ہیں۔ ہریانہ اور پنجاب میں برسوں سے مساجد کی واگزاری اور بعض آباد کرے کام کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں اس موقع پر جو اور مزید علماء شریک رہے ہیں ان میں مولانا محمد عرفان، محمد مشاہد، مولانا ابوذر، قاضی عبدالباسط، قاری انعام، محمد ہارون، عبدالمہیمن، شاہ زیب اور امام خطیب مولانا محمد زکریا وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب آپ حضرت والا کا بیان سنیں۔ کے ساتھ کیا نہیں نظر آ رہی مگر یقین لازم ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے چاہے وہ بڑھاپے میں دنیا سے گئے ہوں مگر سب کو 30-33 سال کی عمر کے جوان بنا کر جنت میں بھیجے جائے، کیونکہ اگر بڑھاپے میں جنت میں چلے جاتے تو بس للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہی رہتے، کھا بھی نہ پاتے، لذتیں نہ اختیار کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ جوان بنا کر کے بھیجیں گے اور پھر یہ جوانی ہمیشہ رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ 10-20 سال میں پھر بڑھاپا آ جائے دنیا کی طرح، جوان جائے تو جوان کی رہتا
اور پھر فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو بھی جنت میں جائے گا ہمیشہ رہے گا، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، ہر وقت بالکل فٹ۔ کیونکہ اگر جنت میں بھی بیماری ہو جاتی تو جنت ہی کہاں رہتی؟ وہاں شوگر ہو جاتی تو میٹھا نہیں کھا سکتے، بڑی پریشانی، اور پریشر ہو جاتا، فلاں ہو جاتا تو جنت ہی کہاں رہتی؟ جنت تو نام ہی ہے ہر طرح کی نعمت اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ تو وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے اجر و ثواب وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بہت کتابیں لکھی، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے کتاب التوابین۔ اس میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ ایک بادشاہ تھا امیر کبیر، اس نے ایک اپنا محل بنوایا بہت شاندار، اور ساری دنیا سے اس میں آرائش آسائش کی چیزیں منگوا کے لگوائیں، اور جب وہ محل بن کے تیار ہو گیا تو پورے علاقے والوں کی دعوت کی کہ بھئی ہمارا محل بن گیا ہے اور آئیں دعوت کھائیں۔ اوپننگ سرمنی ہوئی، افتتاحی تقریب، اب لوگ آ گئے، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی واہ، یہ تو پتھر کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ فانوس ایسا جو کبھی نظر میں نہیں آیا، بڑی تعریف ہو رہی۔ اب یہ بڑا خوش ہو رہا ہے کیونکہ جو امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں وہ تعریفوں پہ بھی پھولے نہیں سنبھالتے، بلکہ کام ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ اچھا کہیں۔ تو ایک بیچارہ سادہ سیدھا فقیر آدمی وہ گزرا، میں کہا بڑی چمچماہٹ ہو رہی، کیا قصہ ہے؟ کہ جی تقریب ہو رہی۔ اس نے یوں نظر ڈالی اور کہا یہ کیا تقریب، یہ تو عیبدار ہے۔ تو جو اس کے کارندے پھر رہے تھے انہوں نے پکڑ لیا کہ ساری دنیا تو تعریف کر رہی ہے، تیری اوقات تو کچھ ہے نہیں، یہ منہ اور مسول کی دال، اور کہہ رہا ہے عیبدار ہے۔ کہ ہاں جب عیبدار ہے تو ہے عیبدار۔ تو امیر تک بات پہنچائے کہ جی سب تو بڑی تعریف کر رہے ہیں مگر ایک فقیر آیا اور کہ عیبدار ہے۔ امیر نے کہا کہ اسے پکڑ لو اور اس سے کہو کہ اگر تو نے عیب ثابت نہ کیا تو تیری خیر نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے، سوچ لے کہ نہیں جب ہے عیبدار تو سب کے سامنے کہوں گا۔ امیر نے کہا بلاؤ۔ جب سامنے لایا گیا تو پوچھا کہ تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ عیبدار ہے؟ اس نے کہا کہ اس عمارت میں دو عیب ہیں، اس عمارت میں دو عیب ہیں، کہ بتاؤ کیا عیب ہے؟ اس نے کہا پہلا عیب تو یہ ہے کہ یہ عمارت پرانی ہو جائے گی، ہمیشہ نئی نہیں رہے۔ اور یہ دنیا کی ساری عمارتوں کا حال یہی ہے، چاہے تاج محل بنا لو چاہے لال قلعہ بنا لو، پرانی تو ہونی ہونی، اس کی رونق ختم ہو کے رہے گی۔ لاکھ بنا لو، یہ ہو سکتا ہے 100 سال چلے، 200 سال چلے، 300 سال چلے، لیکن دنیا کے باقی رہنے تک کوئی عمارت باقی رہے اور اپنی شان و شوکت کے ساتھ باقی رہے، اس کا کوئی تصور نہیں کہ پرانی ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ تو ساری عمارتوں کے ساتھ ہے کہ ہاں ہوگا، ہے تو ہے بھی۔ کہ اچھا دوسرا عیب بتاؤ۔
اللہ اکبر۔ اوقات اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی زبان سے ایسی سچی بات نکلوا دیتے ہیں جو آدمیوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی۔ اس فقیر نے کہا کہ یہ مکان تو رہ جائے گا، مکین نہیں رہیں گے، کیونکہ آدمی کی عمر سے زیادہ عمارت کی عمر ہوتی ہے۔ مکان نہیں، مکان رہے گا، مکین نہیں رہیں گے۔ آج تم ہو، نہیں رہو گے، ہو سکتا ہے تمہارا محل کھڑا رہ جائے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہو، لیکن ایسی کوئی جگہ ہے جہاں مکان بھی رہے اور مکین بھی رہے؟ اس نے کہا ہاں، کیوں نہیں، میرے رب کی جنت ہے جو نہ کبھی پرانی ہوگی اور نہ وہاں مکینوں کے اندر بھی کبھی فنا ہوگی۔ وہ مکان بھی باقی رہنے والا ہے، وہاں کے مکین بھی باقی رہنے والا ہے۔ بس اس کی آنکھیں کھل گئی اور اس نے توبہ کی اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔ یہ حقیقت قرآن میں بیان ہوئی ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ فنا ہونے کے لیے نہیں ہے، بقا کے لیے۔ اب عقل مند آدمی کبھی بھی اپنی پوری توجہ فانی چیزوں پہ نہیں لگاتا، باقی کو باقی رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے، وہی آدمی عقل مند ہے۔ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم ضرور بھی ضرور صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ عطا کریں گے ان کے نیک اعمال کے عوض۔ صبر سے مراد صرف یہی نہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے تو آدمی صبر کرے، بلکہ صبر کے دو معنی اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ صبر یعنی طاعت پر جم جائے، عبادات کو بجا لائے، اعمال صالحہ پر قائم رہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک صبر عن المعصیت ہے، اللہ کی نافرمانی سے رکے، یہ بھی صبر ہے۔ تو جو ان تمام صبر کے معانی پر قائم رہ کر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ پورا وعدہ فرمانے تاکید کے ساتھ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، لام تاکید بانو تاکید ثقیلہ، یہ صیغہ تاکید اور بہت اہتمام کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو ہم نیک عمل کا بدلہ دیں گے اور ہم جو بدلہ دیں گے وہ باقی رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی مختصر ہے، کرنے کا وقت ہے، پتہ نہیں کل موقع ملے کہ نہ ملے، مہلت ملے کہ نہ ملے۔ اس زندگی کو کارآمد بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنی ہے، نام اعمال کو روشن کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، گھر کا ماحول اچھا بنانا ہے، بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دینی ہے، اسلام اور ایمان کی محبت اور عقائد صحیحہ پر استقامت کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ یہ جگہ جب یہاں یہ مدرسہ شروع کیا گیا تھا، اب سے کوئی 15-20 سال پہلے، تو ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، کھادر کی جگہ تھی۔ ہمارے مولانا انعام صاحب نے اور بہت سے علاقے کے علماء نے یہاں جمع ہو کر اس کی بنیاد رکھی۔ آج یہ پودا ماشاءاللہ اس آبادی کے لیے خیر کا سرچشمہ بن چکا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور ترقیات سے نوازیں، اور جو حضرات بھی اس کے معاون رہے ہیں، چاہے انہوں نے زمین دی ہو یا تعمیر میں حصہ لیا ہو یا دیگر تقاضوں میں شانہ بشانہ وہ شریک ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔